دوسری بات آپ سے میں نے یہ کہنی تھی کہ آپ کا کنیکشن ہے محمد عاقل، مولانا محمد عاقل، جو کہ نور ٹی وی سے پروگرام کرتے ہیں۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ آپ کا بھی کنیکشن مجھ سے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، جب آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے۔ آپ نے جو سوال بھیجا ہے کسی کے ذریعے سے، تو آپ خود بھی ڈائریکٹ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ میں چند باتیں سوال کرنے والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مختصر سوال ہو، اور بہت کلیئر سوال ہے، یہ آواز بہت کلیئر ہے، مختصر سوال کیجئے۔ اور پھر اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ ٹاپ پرائرٹی پر آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا جائے فوراً، تو اس کے لیے جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ اس چینل کے جوائن ممبر بن جائیے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سوال آئے تو وہ فوراً جواب لے کر آئے۔ جی ہاں، اب آپ کا سوال سنتا ہوں، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو ان کے لیے ایک سوال ہے میرا جی، آپ خود کہ بھیجیے۔ موجودہ دور میں لوگ ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ قرآن خوانی کا بھی ایک نیا طریقہ یہ ایجاد کیا انہوں نے کہ ایک لسٹ بنا لی ہے 30 آدمیوں کی، خاندان کی۔ ٹھیک ہے اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، لیکن سب خاندان کے لوگ شامل ہیں۔ جی، اور انہوں نے ایک ایک سپارہ ایک ایک آدمی کو تجویز کیا ہے کہ پہلا سپارہ آپ پڑھیں گے، دوسرا سپارہ آپ پڑھیں گے، تیسرا سپارہ آپ پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے 30واں سپارہ آپ پڑھیں گے۔ تو وہ 30 آدمیوں کی لسٹ ہے، انہوں نے بنا دی، اور وہ اب ان 30 لوگوں کو واٹس اپ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ لسٹ بنائی ہے اپنے ایصال ثواب کے لیے، تو آپ کا سپارہ نمبر 5واں ہے یا آپ کا سپارہ نمبر 7واں ہے، تو پلیز آپ یہ اپنے حصے کا جز پڑھیں، اور جب یہ ختم قرآن ہو جائے گا تو آپ کی جو بھی نیت ہے یا جس کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں وہ پورے قرآن کا انشاءاللہ ثواب اس کو مل جائے گا۔ 3-3.5 منٹ کی آڈیو ہے، بس پوری پلے کروں گا تو آپ شاید اس کو آپ پر گزرے یہ۔ بہرحال بھائی مختصر طور پر جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگ لیٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن، واٹس ایپ کا، فیس بک کا دور ہے، ایمو کا دور ہے۔ اب گھر بیٹھے آپ کو اتنا جمع ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ تو گھر بیٹھے جس طریقے سے نو ٹی وی چینل کی نشریات آپ دیکھتے ہیں، ویسے ہی قرآن کریم کو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے PDF کاپیز تقسیم کر دی جاتی ہیں 30 آدمیوں کا گروپ بنا کے، اور ہر آدمی کے حصے اس کا سپارہ یا اس کا جز، پہلا جز اس کے نام ہے، دوسرا ان کے نام ہے، تیسرا فرحت صاحبہ پڑھیں گی، اور ایسے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نیا طریقہ ہے، اور اس نئے طریقے کو کیا آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں۔ ارجو من سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز ان ينبه شیخ عبدالعزیز بن باز کو ایک خط لکھا اور پوچھا جا رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے شیخ عبدالعزیز بن باز صاحب کہ مسلمان امت ایک کے اندر ایک طریقہ رائج ہوا ہے، الدول الإسلامية اور خاص طور پر دول الاسلامیہ جو اسلامی مملکت ہیں، إلى حكم قراءة القرآن على الأموات، حکم قراءت القرآن علی الاموات، اس سے قطع نظر کہ آپ گھر میں بیٹھ کر جمع ہو کر پڑھیں یا آن لائن پڑھیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر آپ کی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ گھر میں جو بیٹھ کر 30 آدمی پڑھتے ہیں، یہ اپنے گھروں میں 30 آدمی بیٹھ کر پڑھیں گے، تو اس میں ڈسٹنس ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بدعت عمل پر۔ هل تجوز أم لا؟ حل تجوز ام لا، کیا یہ بات جائز ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر 30 آدمی جمع ہوں یا آن لائن بھی، کیونکہ اس کا حکم سیم ہے۔ ما حكم الأحاديث الواردة في ذلك؟ کیا وہ جو احادیث ہیں اس سلسلے میں اس کے بھی بارے میں نصیحت فرما دیجئے۔ الله خيرا. القراءة على الأموات ليس لها أصل. القراء علی الاموات لیس لها اصل، اس کی اصل کوئی نہیں ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے
اسے جائز قرار دیا ہے اور مختلف انداز سے اس کی توجیح بیان کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب صدقہ اگر کر سکتے ہیں تو قرآن کریم کا صدقہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم میت کو عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، ثواب حج کا پہنچا سکتے ہیں، تو پھر قرآن کا ثواب کیوں نہیں؟ اس طرح کی توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ لا ثبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرز پر قرآن کریم کو پڑھنا اور اسے بخشنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ولا تشرع، یہ شریعت میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں جو مشروع عمل ہے اس کو تو آپ نے پشت ڈال دیا ہے، اور جو بدعت ہے اس کو فروغ دے دیا ہے۔ جی ہاں، مشروع یہ ہے کہ آپ چاہیں تو 30 کے 30 پارے آپ تقسیم کر دیں، اور اجر و ثواب کی نیت سے اپنے گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کو فائدہ پہنچے گا۔ میت کو کیسے فائدہ پہنچے گا؟ یا آپ کو اقل شیء اگر آپ نے ان کو قرآن کریم کی کلاسز آپ لے رہی ہیں یا قرآن کریم کی کلاسز آپ لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان 30 سپاروں کو ان کو پڑھانے کے لیے تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن میت کے لیے قرآن پڑھانا، يستفيد ويتدبر كتاب الله، یستفید ویتدبر کتاب اللہ، تو آپ کتاب اللہ کو پڑھیے، پی ڈی ایف سے پڑھیے، انٹرنیٹ پر پڑھیے، اس پہ تدبر کیجئے، یہ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کے لیے اجر و باعث کا سبب ہو جائے گا، آپ کو دین سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ويتعقلون عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر، أو قراءة في مكان بعيد حتى تهدى له، القراءة من مکان البعید حتی تہدانا، آپ نے جیسے بتایا نا، تو شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ دور سے پڑھ کر بھی میت کو اس پر ایصال ثواب کرنا، یا قبر پر بیٹھ کر ایصال ثواب کرنا، یا کمرے میں بیٹھ کر سب جگہ ایصال ثواب کرنا، یا مسجد میں بیٹھ کر ایصال ثواب کرے، مقصد یہ ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا ہے۔ ہمارے علم میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں، ابو بکر کے مبارک دور میں، عمر کے مبارک دور میں، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مبارک دور میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا، اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی مسلمان تھے، وہاں بھی مرتے تھے لوگ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہت سے اہل علم نے، جیسے میں نے عرض کیا، اجازت دی ہے۔ منهم من أجاز أن يثوب له القرآن وأن يتلى له، بہت سے لوگوں نے قرآن کریم پڑھ کر اس کو بخشنے کی اجازت دی ہے۔ ختمات، لوگ قرآن کریم ختم کرتے ہیں اور ختم کر کے جمع کر دیتے ہیں اور اس کو پھر ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کی اجازت لوگوں نے دی ہے۔ علم قال هذه أمور توقيفية، هذه عبادات، یہ عبادت ہے، یہ عبادات توقیفیہ ہوتی ہیں، ان پر حکم دلیل کے ساتھ دینا چاہیے۔ فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما قرره الشرع۔ اب اس طریقے پر عمل اس وقت ممکن ہے جب کہ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہو، شریعت نے اس بات کو جائز سمجھا ہو، شریعت نے قرآن حدیث میں آپ کو اجازت دی ہو۔ النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام اگر کرتا ہے اور اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، اس دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وليس هناك شيء نلزم به في هذا الباب، اور اس باب میں کوئی حدیث صحیح طور پر صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ دليل، فينبغي أن نبقى على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية۔ یہ ہماری گفتگو، شیخی فرما رہے ہیں کہ ہماری نصیحت تو یہ ہے کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں اور بغیر شرعی دلیل کے، بغیر قرآن و حدیث کے صحیح سند کے ان پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ عبادات اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ فلاں آدمی کرتا ہے، فلاں کام جائز ہے تو ہم بھی یہ جائز کہہ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فلا تفعل الأموات، فلا تنفع للاموات، وہاں موت، اموات، یہ 30 پارے جو الیکٹرانک طور پر آپ نے ڈسپیوٹ کیے ہیں یا کہیں قبرستان میں یا دور بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں اور یہ میت تک پہنچتی بھی نہیں ہے، بخلاف الصدقة عنهم، بخلاف صدقہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ صدقے کی روایت موجود ہے، صدقہ ملتا ہے، صدقے کا ثواب پہنچتا ہے. الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرے کی دلیل موجود ہے. قضاء الدین، اس کے اگر وہ چھوڑ کر گیا ہے، اس کے کوئی قرض اس کے ذمہ تھا، آپ کو وہ قرض ادا کرنا ہے. اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. یہ امور ایسے ہیں جو کہ میت کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. ان چیزوں کو تو کام میں لاتے نہیں ہیں، جو نئی چیزیں ہیں ان کو ایجاد کر کے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ابن آدم وفات پا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. صدقہ جاریہ، جو صدقہ جاریہ آپ کریں گے وہ آپ کو تا حیات ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. علم ینتفع بھی، اور علم وہ علم جو آپ نے بھیجا ہے، کسی کو تعلیم دی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی ہے، علم حاصل کرنے کا سبب بنے ہیں. اسی لیے امام اوزاعی غالباً یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو سب سے بہترین صدقہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کو راحت اور ثواب ملتا رہے، تو علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیجئے. اور اگر آپ علم کی نشر و اشاعت میں حصہ نہیں لے سکتے تو ان علماء، ان مدارس، ان ایسوسیشنز، ان آرگنائزیشنز کو سپورٹ کیجئے جو کہ علم کو نشر کر رہے ہیں. یہ چینل بھی علم کو نشر کرنے کا اللہ نے چاہا تو سبب ہے، اس کو بھی آپ سپورٹ کریں گے تو آپ کے موازین حسنات میں یہ اضافے کا سبب بنے گا. جوائن ممبرشپ کے ذریعے میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں آپ کو، آپ کے بچوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے والد ہماری اماں کو ملے، بلکہ اماں کے آپ نے جو صدقہ کیا ہے اس صدقے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا رہتی دنیا تک، اور انشاءاللہ ہمارے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا. قال الله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صحابہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ فرماتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں میت کے لیے. دعا کیسے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کی جو مسلمان مرے ہیں، موحد مرے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تو آپ کے لیے اگر آپ خیر خواہ ہیں میت کے تو صدقہ کیجئے اور خیرات کیجئے، علم منتشر کیجئے، اور اولاد، نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے. لمن سبقهم، جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. بدل ما يقرأ أو يستأجر يصدق. آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بدل میں آپ پڑھ کر لوگوں کو جمع کریں، یا قرآن کریم کو پڑھنے والے بھی ہائر کیے جاتے ہیں، مدرسے کے طلاب کو بلایا جاتا ہے، ان کو فیس دی جاتی ہے، مدرسے کے محتمم کو چندہ دیا جاتا ہے اور ان کو بلا کر ان کو کھانے پر کھلایا، ان کو قورمہ روٹی کھلائی جاتی ہے. دلی کے اندر تو آلو گوشت یا قورمہ روٹی اور کھیر وغیرہ چلتی ہے ایسی محفلوں میں، ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے. لیکن یہ طریقہ بدعت ہے. آپ اگر ان لوگوں میں سے ہیں جو پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے والد اور والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صدقہ کیجئے اس پیسے سے جس پیسے سے آپ نے خریدے ہیں ان قاریوں کو. صدقے کو چھوڑ کر اس بدعت کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لینا یہ اجر کو ضائع کرنے کے مترادف عمل ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو میت کے لیے یا والدہ کے لیے یا والد کے لیے اس کی وفات کے بعد کرنے کی اجازت دی ہے. تبين صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الميت تنفعه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے بارے میں اس وضاحت فرما دی کہ ہاں اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے. هكذا الحج عنه والعمرة اسی طرح سے حج اور عمرہ. من جاءت الحج بذلك هكذا قضاء دين ينفعه. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ طریقہ جدید طریقہ، اس طریقے کو بھی بدعت اہل علم نے قرار دیا ہے. وہ طریقہ قرآن و سنت کا پرانا طریقہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور یہ تو نیا طریقہ ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کی بچیوں کا انتقال ہوا، آپ کے نواسیوں کا انتقال ہوا، آپ کے صحابہ کا انتقال ہوا. کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہ کسی کو بھی سورہ یاسین پڑھ کر، سورہ واقعہ پڑھ کر، سورہ رحمان پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشا ہو؟ نہیں، کسی کو بخشا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ میت کے لیے دعا مغفرت کیجئے. جی ہاں، میت کے لیے دعا مغفرت کیجئے انشاءاللہ تعالی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں ماضی میں، ہم پڑھ پڑھ کر لوگوں کو بخشتے رہے ہیں، آج کے بعد توبہ کر لیں اور عمل اس چیز پر کریں جو قرآن و حدیث سے صحیح دلیل آپ کے پاس ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا رکھے ہمیں. اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ دعا مانگا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچانے کی اللہ توفیق بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.